کارسکلا سے حاجی نعمت آپ سب سے مخاطب ہے ہمیشہ کی طرح. ہزارہ نیک خواہشات ڈھیروں تمناؤں اور محبت بحر بے پایاں کے ساتھ تمام بھائیوں بھائی نما دوستوں اور حوادث زمانہ میں ساتھ چلنے والے محسنوں کو میرا سلام. زندگی کی بیجا مصروفیت کی بنا پر تفصیلاً گفتگو کا موقع کبھی کبھی ملتا ہے. ان حضرات سے پیش کی معذرت جو میری لاحاصل کی لکال سے اذیت کا سامنا کرتے ہیں. یہ C200 ہے, 2016 کا ماڈل ہے. اس کی ڈیٹیلڈ ویڈیو وائل آف لوڈنگ جب میں اس کو بارڈر پہ اپلوڈ کر رہا تھا اور ساتھ میں جو آپ لوگ کو شاہ صاحب کی کہانی بھی سنائی تھی, یہ وہی گاڑی ہے. گاڑی بمپر ٹو بمپر ہے, ایون اسکریچ لیس ہے, زیرو ٹچ اپ میں ہے. کوئی پیس نہ ریپینٹ ہوا ہے نہ ٹچنگ وغیرہ کوئی ہے گاڑی کے اندر. گاڑی کی جینون مائلیج جو ہے وہ 47,000 کلومیٹر ہے. 2016 کا ماڈل ہے. پہلے یہ افغانستان کی پریمیسز میں تھی, ابھی یہ پاکستان کی پریمیسز میں ہے. گاڑی کی کنڈیشن کا اندازہ آپ اس کے روم سے بخوبی لگا سکتے ہیں. یہ گاڑی کی جینون مائلیج ہے 47,160. گاڑی جتنی صاف ستھری وہاں افغانستان میں تھی, میں کہوں گا اس سے کہیں بہتر یہاں صاف ہے. وقت اور حالات میں بڑا تغیر آیا ہے. تغیر ان سینس کہ تبدیلی آئی ہے. بہت سے بھائیوں کو شاید تغیر کا لفظ سمجھ میں نہ آئے. بعض دفعہ آپ لوگ کو میری آبسین لینگویج جو ہے وہ برداشت کرنی پڑے گی. اپنے طور پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں تک کوئی بات کنوے کر سکوں. تبدیلی کا حوالہ میں نے اس لیے دیا ہے کہ ایک زمانہ تھا, آج سے کوئی 4 سال 5 سال پہلے کی بات ہے. 370Z ہمارے پاس اس زمانے میں 2003-2004 اچھی گاڑی, بہترین گاڑی, میکسیمم 7 لاکھ 8 لاکھ تک سیل ہوا کرتی تھی. اور آپ لوگ کی پیڈ مارکیٹ میں اس کی قیمت اپروکسیمیٹلی کوئی 45 سے 50 لاکھ کے قریب تھی. لیکن حالات میں تبدیلی آنے کی وجہ سے, چاہے وہ کسی بھی وجوہات پر ہو, ڈالر ہو یا پھر ہمارے ملکی حالات جو بگڑے ہیں اس وجہ سے ہوں, آج کل میرے اندازے سے آپ لوگ کی مارکیٹ میں نسان 350Z کی قیمت جو ہے وہ 90-95 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ 1 کروڑ 10 لاکھ تک کی قیمتیں چلتی ہیں. یہ حوالہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فرق صرف آپ کی مارکیٹ میں, پیڈ مارکیٹ میں نہیں پڑا. یہی فارمولہ ہمارے نان کسٹم کے کاروبار میں بھی اپلائی ہوتا ہے. اگر پرائس گروتھ کمپیریزن کی بات کی جائے تو 45 سے 1 کروڑ یا 95 لاکھ تک کا جو سفر 350Z نے آپ کی مارکیٹ میں طے کیا ہے, تو اس کے کمپیریزن ہماری گاڑی ہماری مارکیٹ میں اگر 8 لاکھ سے 18 لاکھ یا 16 لاکھ تک موو کر گئی ہے, تو اس میں اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہی سیم فارمولہ, سیم ایز اٹ از ٹویوٹا مارک ایکس کا جب میں کسٹمر سے ذکر کرتا ہوں کہ 3000G پریمیم ہماری مارکیٹ میں مل رہی ہے اپروکسیمیٹلی 18 لاکھ 16 لاکھ, سن روف گاڑی کی کنڈیشن اور ماڈل پہ ڈیپینڈ کرے گا, اور آپ کی مارکیٹ میں وہی گاڑی 25-30 لاکھ سے موو کر گئی ہے, اچھی گاڑی 55 لاکھ 60 لاکھ تک. کچھ گاڑیاں 45 لاکھ میں بھی ملتی ہیں لیکن ان کی کنڈیشن ذرا سو ہوتی ہے. اگر گاڑی کوئی فریشلی کلیئر ہو کسی آکشن وغیرہ کی تو ڈیفینیٹلی اس کی قیمت 65 لاکھ روپے ہوگی.
اور کمپیریٹیولی اگر یہ ریشو دیکھا جائے تو ہماری گاڑی 18 لاکھ میں بھی آپ کی گاڑی سے قیمت کے حساب سے کنڈیشن کے حساب سے دونوں آپشن سے ہماری گاڑیاں بہتر ہوتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے وہ ایک ٹیگ ضرور ہے کہ گاڑیاں نان کسٹم پیڈ ہیں. نان کسٹم پیڈ نہ ہو تو اس پرائز میں گاڑی آپ کو کیوں دے رہے ہیں. یہ مرسڈیز ای کلاس ہے, E300 ہے, 2013 11ویں مہینے کی گاڑی ہے. ویسے مجھے موسٹلی یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ E300 3500, C200 1800. مرسڈیز بینز کا یہ فارمولا میری سمجھ سے باہر ہے. حالانکہ 300 3000 cc ہونی چاہیے جبکہ یہ گاڑی 3500 cc ہے. اسٹیئرنگ گیئر ہے تو 13 سے اوپر کا ہی ماڈل ہے, وتھ سن روف ہے. یہ E300 کا روم ہے. (72140) کی مائلیج ہے. رات میں ویڈیو بنانے کی اور کوئی خاص وجہ نہیں ہے. ایک تو ذرا موسم بہتر ہوتا ہے اور تھوڑا سا ٹائم فراغت کا خاموشی کا مل جاتا ہے. بعض دفعہ تو کچھ کسٹمرز اتنی حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں کہ پرائس بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کسی بھائی کو دل کا دورہ نہ پڑ جائے اور میں ناحق صف قاتل میں آ جاؤں. گاڑیوں کا انجن روم دکھانا چاہوں گا لیکن بہرحال اندھیرے کی وجہ سے اتنا کلیئر آپ لوگ کو نظر نہیں آئے گا. علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر ہے جو مجھے بڑا انسپائر کرتا ہے. کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق, کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق, نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. تشریح اور اس کے معنی آپ خود ڈھونڈیے گا کہ اس شعر کا مقصد کیا ہے. گاڑیاں تو خیر آپ لوگ دیکھ چکے ہیں. اب بار بار ان کے چکر کاٹنا, ان کا طواف کرنا میں سمجھتا ہوں کہ کافی بورنگ ہے. چند ایک دنوں سے کچھ حضرات پاکستان اسمبلڈ گاڑیاں نان کسٹم کر کے ڈیمانڈ کرتے ہیں. یہ چیز ذہن نشین کر لیں, یاد رکھیں کہ نان کسٹم لفظ اس کی جو اصطلاح ہے وہ صرف ان گاڑیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ غیر ملکی ہوتی ہیں اور پاکستان میں ٹیکس ادا کیے بغیر اسمگل کی جاتی ہیں. تو پاکستان میں جو گاڑیاں مینوفیکچرنگ تو آپ نہ ہی کہیں بہتر ہے, جو پارٹس آتے ہیں اور پاکستان میں جو گاڑیاں اسمبل ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کی ریوو ہیں اور کرولا ہے, آلٹو ہے اور سوک وغیرہ, کچھ ایسی گاڑیاں ہیں جو پاکستان میں اسمبل کی جاتی ہیں پارٹس منگوا کر, وہ ساری انوائس کی گاڑیاں ہوتی ہیں. وہ نان کسٹم ہو ہی نہیں سکتی ہیں, پاسبلٹیز کوئی نہیں ہے نا جناب. ہاں البتہ کچھ پکے سچے مومن مسلمان پاکستان کی اسمبلڈ گاڑیاں جو بینک شاٹ ہوتی ہیں یا چوری ڈکیتی کی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو نان کسٹم کر کے سیل کرتے ہیں اور ہماری سادہ عوام کو جو کہ سادہ نہیں ہوتی ان کو بیوقوف بناتے ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ ہماری معصوم عوام جو کہ معصوم نہیں ہے ان پر دھوکے سے فروخت کر دیتے ہیں. یہ سی کلاس کے جو رمز ہیں یہ MG کے رمز ہیں. مجھے تو اس کی پرائس کا نہیں پتہ, بھائی بتا رہے تھے کہ اس کی قیمت اپروکسیمیٹلی کوئی 2 لاکھ روپے ہے, ہو سکتا ہے. خیر
یہ مسئلے تو ہمارے ملک کو درپیش ہیں ہی ہیں، ان کا حل ایٹ لیسٹ میرے پاس نہیں ہے۔ ہر ملک کا ایک قومی کھیل ہوتا ہے جس پر انہیں عبور حاصل ہوتا ہے۔ پاکستان یعنی کہ میرا اور آپ کا ملک جو ہے، اس کا قومی کھیل جو ہے وہ دھوکہ، فراڈ، حرام خوری، چوری، رشوت، جس پر ہمیں بڑا عبور حاصل ہے، بڑا ہی عبور حاصل ہے۔ اس فن کے تو ہم لوگ بڑے ماہر ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں اگر حکیم لقمان صاحب بھی اس دور میں ہمارے پاس ہوتے تو شاید ان کے پاس بھی اس مسئلے کا کوئی حل نہ ہوتا۔ مجھ بندہ ناچیز کی کیا اوقات، میں کون اور آپ لوگ تو ویسے ہی خواہ ہیں۔ جاتے جاتے چند ایک الفاظ ان بھائیوں کے لیے جو میرے سوشل میڈیا فورمز پر غلط اور برے کمنٹس کرتے ہیں، ان کو پکارنے کے لیے تو میرے پاس اور بڑے بہترین نام ہیں، بہترین الفاظ ہیں، لیکن شاید وہ پھر ناانصافی ہوگی میرے عمر کے ساتھ اور میرے مزاج کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں، کسی نے کہا ہے یا کہتے ہیں کہ کم ظرف اور نیچ لوگ جب آپ کے معیار تک نہیں پہنچ پاتے تو کردار پر وار کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نہ جانے زندگی کب تک ساتھ دے۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے الفاظوں میں، اچھی یادوں میں مجھے یاد رکھیں گے۔ دعاؤں کا طالب ہوں، دعاؤں کا خواستگار ہوں۔ کاروبار زندگی تو زندگی کے معمولات کا ایک حصہ ہے۔ میرا آپ میں سے کسی سے کوئی عناد، کوئی ضد، کوئی نفرت، کوئی بدنیتی نہیں ہے۔ بزنس کے حد تک، کاروبار کے حد تک اگر کوئی سخت الفاظ استعمال کر لیتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اسے درگزر فرمائیں گے۔ فی امان اللہ، خیال رکھیں اپنا۔